السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سلسلہ تفسیر مصطلح الحدیث کے 31ویں سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث موضوع۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا راوی میں اسباب طعن، تو وہ 10 ہیں، 5 اس کی عدالت کے لحاظ سے ہیں اور 5 ضبط کے لحاظ سے ہیں۔ تو عدالت کے لحاظ سے جو اسباب ہیں، اسباب طعن، ان میں سب سے پہلا ہے جھوٹ۔ تو جو راوی جب راوی میں طعن کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہو تو اس کی حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ جس راوی پر طعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہو، علماء جرح و تعدیل لکھیں کہ یہ شخص، یہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حدیث موضوع کہلاتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف لکھی ہے، لغوی تعریف یوں ہے، یہ وضع الشیء سے ماخوذ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے اس نے اسے گرا دیا اور مٹا دیا، تو یہ ہوگا وضع الشیء، کہ اس نے گرا دیا اور مٹا دیا۔ تو اب اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کے ساتھ مناسبت یوں ہے کہ موضوع روایت کو موضوع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے رتبے سے گر جاتی ہے اور پستیوں میں چلی جاتی ہے، تو یعنی یہ حدیث کا ایک ادنیٰ ترین درجہ ہے، تو یہ اپنے مرتبے سے گر جاتی ہے۔ جب موضوع ہو جاتی ہے تو اپنے مرتبے سے گر جاتی ہے، تو اس میں وضع کا معنی پایا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف وہ بنایا اور گھڑا ہوا جھوٹ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ موضوع ہے ہی جھوٹ، یہ گھڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حدیث موضوع کیوں کہتے ہیں؟ جب ہے ہی گھڑی ہوئی بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو گھڑنے والا ہے، جو راوی ہے، اس نے اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، تو اس لحاظ سے، یعنی اس کی نسبت کے لحاظ سے، یا وہ اپنے ذام میں سے حدیث سمجھ رہا ہے، اس لحاظ سے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ دراصل یہ گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، حدیث ہوتی نہیں ہے۔ اب اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو یہ صاف ظاہر ہے، یہ ضعیف روایات میں سب سے بری اور کبھی قسم ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے ایک مستقل بذات قسم قرار دیا ہے اور اسے ضعیف روایات کی انواع میں شمار نہیں کیا، کیونکہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ کم از کم حدیث ہوتی ہے، اس کے راوی پر طعن ہوتا ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے وہ تو حدیث ہی نہیں ہے، وہ گھڑی ہوئی بات ہے، تو اس کا درجہ جو ہے نا سب سے کم تر ہے۔ اب اس کو بیان کرنے کا حکم کیا ہے؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسی روایت کی حالت کو جاننے والے کے لیے اس کا بیان کرنا جائز اور حلال نہیں۔ جس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو اس کے لیے اس کا بیان کرنا جائز اور حلال نہیں، وہ خواہ وہ کسی معنی میں بھی ہو، یعنی چاہے کسی معنی میں بھی ہو، احکام کے متعلق ہو، عقائد کے متعلق ہو، معاملات کے متعلق ہو، فضائل کے متعلق ہو، جب معلوم ہے کہ یہ موضوع ہے تو اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے موضوع ہونے کو بیان کر کے ذکر کر سکتا ہے، ہاں یہ بیان کر سکتا ہے کہ ایک موضوع حدیث بھی ہے اس بارے میں،
یعنی اس کا موضوع ہونا بتانا ہو پھر بیان کر سکتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ سے میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کی حالانکہ اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے، اور پہلی حدیث جس کا عربی سٹیٹمنٹ بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اب حدیث موضوع بنانے والوں کے اسلوب اور طریقے کیا ہیں، وہ کیسے حدیث کو گھڑ لیتے ہیں، کیا طریقے ہیں ان کے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے، کبھی واضح اپنی طرف سے کلام بناتا ہے، خود کوئی گھڑ لیتا ہے، پھر اس کی سند بھی بناتا ہے اور بیان کر دیتا ہے۔ کلام گھڑ لیتا ہے، پھر اس کی سند گھڑ لیتا ہے اور لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کبھی ایسا کرتا ہے، کسی حکیم و دانشور یا کسی اور کا کلام لے کر اس کی سند بنا کر بیان کرتا ہے۔ کسی حکیم کا قول ہوتا ہے، دانشور کا قول ہوتا ہے، تابعین کا قول ہوتا ہے، صحابہ کرام کا قول ہوتا ہے، یا کسی اور کا ہوتا ہے، کلام ان کا لے کر اس کی سند بنا کر بیان کر دیتا ہے، نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا ہے، تو یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے ایک پڑھنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیث موضوع ہے؟ تو اس کے چند طریقے ہیں، وہ یہ ہیں: خود بنانے والے کا اقرار کرنا، جو راوی وضع کر رہا ہے حدیث کو، گھڑنے والا ہے، کبھی وہ خود اقرار کرتا ہے، اس کی اپنی کتاب میں کسی جگہ مل جاتی ہے یہ بات، وہ خود اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میری حدیث ہے، جو میں نے بیان کی ہے، یہ موضوع ہے۔ یعنی واضح خود اقرار کرے کہ میں نے یہ حدیث خود بنائی ہے، جیسے ابو اسما نوح بن ابی مریم نے اقرار کیا کہ اس نے قرآنی صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی الگ الگ فضیلت میں خود حدیث وضع کی ہے، جو وہ ابن عباس سے بیان کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر قرآن پاک کی ہر صورت کے بارے میں حدیث وضع کرتا ہے، پھر اس کی سند لاتا ہے اور ابن عباس سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ہر صورت کے بارے میں احادیث جو اس کی فضیلت کے بارے میں نے خود گھڑی ہیں۔ دوسرا طریقہ پہچان کا یہ ہے، واضح ایسی بات کرے جو اقرار شمار ہوتی ہو، اس طرح کہ وہ کسی شیخ سے حدیث بیان کرے، جب اس سے اس شیخ کی تاریخ پیدائش پوچھی جائے تو وہ اس کی تاریخ وفات سے بھی بات کی تاریخ بیان کرے، اور وہ حدیث صرف اس سے مروی اور مشہور ہو، یعنی ایسے شیخ سے حدیث بیان کرے جو اس کی پیدائش سے بھی پہلے وفات پا چکا ہو، یا اس کی غلط بتائے کہ اس کی تاریخ وفات کے بعد کی بتائے تاریخ پیدائش، تو اس طرح کی بات سے بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے اس کے تاریخ ولادت اور وفات سے۔ راوی کے متعلق کبھی قرینہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی حدیث موضوع ہے۔ مثلا راوی رافضی ہو اور اہل بیت کی فضیلت میں حدیث بیان کر رہا ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ راوی رافضی ہو اور اہل بیت کی فضیلت میں حدیث بیان کر رہا ہو تو موضوع ہو، یہ ایک قرینہ ہے، یعنی اسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ راوی رافضی ہے اور اہل بیت کی فضیلت میں حدیث بیان کر رہا ہے تو اب اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اس نے حدیث گھڑی ہو، تو یہ ایک نشانی مل جاتی ہے، یہ ایک قرینہ مل جاتا ہے۔ یا پھر حدیث کے اندر ہی کوئی قرینہ ہو، مثلا حدیث کے الفاظ بد مزہ ہو، ایسے الفاظ نامانوس قسم کے ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادا ہونا جن کا، جو عقل ہی تسلیم نہ کرتی ہو، ذوق ہی تسلیم نہ کرتا ہو، اور کلام ایسا ہو جس میں فصاحت و بلاغت نہ ہو، عقل سلیم کے خلاف ہو، یا قرآن کے بالکل مخالف ہو،
تو یہ قرینہ بھی بتاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے وضع کے اسباب اور واضعین کی اقسام۔ تو 32ویں سبق میں ہم یہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔